عنایت میں اللہ جل جلالہ نے اصحاب الاخدود کے قصے کو نقل کیا ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 5003 ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ اپنے بادشاہت سلطنت کو جادو کے ذریعے سے چلایا کرتا تھا۔ تو وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے درخواست التماس گزارش کی کہ آپ میرے لیے ایک بچہ ڈھونڈ لیں تاکہ میں اپنا فن اس تک منتقل کر لوں۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کو اس کے لیے ہائر کیا، یہ بچہ اس سے اس کا فن سیکھتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب تھا، گزرتا ہوا جب یہ جاتا ان کی باتیں سنتا، یہ باتیں اس کو اچھی لگی اور پھر یہ راہب کے پاس جو ہے روزانہ کے حساب سے بیٹھنے لگا۔ راہب نے اس کو توحید سکھائی کہ اللہ ایک ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، اور جب یہ دیر سے پہنچتا جادوگر کے پاس اسے مارا جاتا تھا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس نے راہب سے شکایت کی کہ جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں جادوگر مجھے مارتا ہے۔ تو راہب نے انہیں طریقہ سکھایا کہ آپ اسے کہیں کہ گھر والوں کے کام کی وجہ سے گھر والوں نے جو ہے مجھے روکا تھا، اس وجہ سے دیر سے پہنچا ہوں۔ جب گھر آپ واپسی میں جب آپ مجھ سے کچھ سیکھنے کے لیے اگر آپ کو دیر ہو جائے تو گھر والے سے کہو کہ جادوگر کے پاس روکا ہوا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک درندے نے ایک دفعہ راستہ روک لیا اور یہ وہی راستہ ہے جو جادوگر کے پاس جانے والا ہے۔ اب اس بچے نے جو ہے یہ ٹال دیا کہ اب میں یوں کرتا ہوں کہ اگر راہب کا دین حق ہے تو اس کے نام سے ایک پتھر اس درندے کی طرف پھینکتا ہوں اور یہ کہہ کر پھینکا کہ اگر راہب کا دین حق ہے یا اللہ اس پتھر کے ذریعے سے اس درندے کو مار دیجئے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب درندے کی طرف پتھر پھینکا تو وہ مر گیا۔ لوگوں نے جب اس کی یہ عادت دیکھی تو لوگ اس کے پاس آنے لگے، کچھ لوگ جو ہے دم کرنے لگے، یہ ان کے لیے دعا کرتا، شفایاب ہوتے، بہت سارے لوگ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں شہادت عطا فرمائی۔ اب بادشاہ کے پاس جو کام کرنے والے تھے اس میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو نابینا ہو چکا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ ایک ایسا بچہ ہے جو دعا کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج فرماتا ہے، یہ بھی اس کے پاس گیا، تحفے تحائف لے کر گیا اور کہا کہ اگر آپ میرا علاج کر لو تو یہ سارے تحفے آپ کے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا لیکن اس کی یہ شرط یہ ہے کہ آپ کو ایمان لانا ہوگا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس سے ایمان لایا اور اس نے ان کے لیے دعا کی، وہ صحتیاب ہو گیا، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اب بادشاہ کے پاس جاتا تھا، جب یہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کا علاج کس نے کیا؟ اس نے کہا اللہ رب